ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایرر ان دا یوز آف آرٹیکلس۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریے۔ ون پیپر پریپریشن ود سجاد کے ساتھ میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جو ایف آئی کا سلیبس ہوتا ہے، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، آئی بی یا اسکریننگ کا ون پیپر کے جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں ان میں انگلش کی جو چیزیں آتی ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی، پہلے پریپوزیشن کی سیریز شروع کی تھی، اب انشاءاللہ آرٹیکل کی سیریز شروع کی ہے۔ تو آج بتاؤں گا کہ آرٹیکل کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دا کس کے ساتھ لگتا ہے، این کس کے ساتھ لگتا ہے، آ کس کے ساتھ لگتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے۔ آرٹیکل تین ٹائپس کے ہوتے ہیں، آ، این اور دا۔ آ اور این جو ہیں وہ انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں۔ یہ جو لفظ کسی نون کے مومنٹ کو ظاہر کرے اسے ہم آرٹیکل کہتے ہیں، اور یہ آرٹیکل انڈیفینٹ آرٹیکل کے اندر آ اور این آتا ہے اور ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ دا آتا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے انڈیفینٹ آرٹیکلس کو کہ یہ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں، کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، کس کا یوز ہم نہیں کر سکتے، اس کو دیکھیں گے۔ انڈیفینٹ آرٹیکل، واول ساؤنڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں 5، اے، ای، آئی، او، یو۔ جب ہمارے پاس یہ آ جائے تو ہم اس کے ساتھ کون سا ورڈ یوز کریں گے۔ اب یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کچھ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں نا جو الف کی آواز دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اے یوز کریں گے یا این یوز کریں گے، یا جو ورڈ الف کے علاوہ آتے ہیں لیکن اس کے اندر واول حروف ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کون سا ورڈ یوز کریں گے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے آ، بیفور کانسوننٹ ساؤنڈ۔ اچھا، آ کی بات ہو رہی ہے تو آ اگر کسی نون کی جو الف ہے نا، الف کے علاوہ کوئی آواز آئے تو تب ہم آ لگائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں گے ابوائے تو الف کی آواز نہیں دے رہا ہے، آلائن یہ بھی الف کی آواز نہیں دے رہا ہے، ابوک، اے مینگو، اے بیگ، اے اسٹوڈنٹ، اے کیٹ، اے وومن، اے چیئر، اے ٹیبل، اے ہارس، اے ٹری۔ ان میں سے کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جو الف کی آواز دے رہا ہو، اس لیے ہم اس کے ساتھ آ یوز کریں گے۔ ہے کیا ہمارے پاس واول حروف ہیں، واول حروف سے پہلے آئے گا نا واول حروف۔ اب دیکھیں او ہے ہمارے پاس، وہ بھی ہمارے پاس واول حروف ہے، بوائے کے اندر آ رہا ہے، لائن او آ رہا ہے، آئی بھی آ رہا ہے، بک اس کے بعد او آ رہا ہے، مینگو میں او آ رہا ہے، تو ہم اس سے پہلے کیا ہے یوز کریں گے، آ یوز کریں گے۔ یہ ہمارا ہوتا ہے الف کے علاوہ الفاظ کے ساتھ جو واول حروف ہوں لیکن الف کی آواز نہ دے تو ان کے ساتھ ہم آ لگائیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے این۔ این ہم کب یوز کرتے ہیں؟ این ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس واول ساؤنڈ سے پہلے الف کی آواز دے رہا ہو۔ کس کی آواز دے رہا ہو؟ الف کی آواز دے رہا ہو۔ اس چیز کو ہم نے لازمی دیکھنا ہے کہ الف کی آواز جب بھی کوئی ورڈ دے گا تو ہم اس کے ساتھ این یوز کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اب جیسے این آس، الف کی آواز دے رہا ہے، این ایلیفینٹ، اب یہ بھی الف کی آواز دے رہا ہے، این آنٹ، الف کی آواز آ رہی ہے، این ان پارٹ، الف کی آواز ہے، این ایپل، الف کی آواز ہے، این ایڈیٹ، این آم، این ایگ، این آکس، این ایئر، این اورنج، این آئی۔ یہ سب الفاظ جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ الف کی آواز دے رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ این لگائیں گے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ مطلب نا کاؤنٹیبل نون ہونی چاہیے، تب ان کے ساتھ ہم این لگائیں گے۔ این یوز ہوتا ہے تب جب الف کی آواز دے رہے ہوں تب ہم یوز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف، اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اور کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم اسپیشل یوز کا۔ بیفور یہ بھی آ کی پہلے آ کی بات کریں گے۔ آ جو ہے بیفور واول ساؤنڈنگ، وائی یو یا ڈبل یو اے کی جب آواز دے رہا ہو نا تب بھی ہم اس کے ساتھ آ یوز کریں گے۔ آ یورپین، آ یونین، آ یونیورسٹی، آ یوزفل، آ یونیک، آ 1 روپی نوٹس، آ ون، آ ڈیئر۔ اب یہ کیا ہے؟
یہ ہمارے پاس وائی یو یا ڈبل یو کی آواز دے رہے تھے، اس لیے ہم اس کے ساتھ بھی آ لگائیں گے۔ اگر کانسوننٹ ساؤنڈ ہمارے جو ہے نا وہ الف کی الفاظ دیں لیکن اس میں کچھ چیز سائلنٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم این آر لکھتے ہیں، این آر لکھتے ہیں لیکن این آر بولتے ہیں، ایچ کو ہم سائلنٹ رہنے دیتے ہیں، این اور ایس مین بولتے ہیں۔ اب الف کی آواز دے رہے ہیں لیکن ایچ کو ہم سائلنٹ بولتے ہیں، این ایم اے ہو گیا، این ایل ایل بھی ہو گیا، این ایس ڈی ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ این یوز کرتے ہیں۔ آ اور این کا ڈفرینس امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے ان کو مزید دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے کیسے یوز کریں گے۔ اے اور این یوز ود کاؤنٹنگ آف دا ناؤن۔ اے اور این ان اسموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جن کی گنتی ہو سکے، مطلب کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ۔ جن الفاظ کی گنتی نہ ہو سکے ان کے ساتھ ہم اے این کا استعمال نہیں کرتے۔ اب جس طرح ہے ہمارے پاس اے ٹیبل، اے کار، اے مین، ان کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ گنتی میں آ سکتے ہیں، مطلب کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا لفظ یوز کریں گے؟ اے اور این کا استعمال کریں گے۔ اے اس کے ساتھ لگائیں گے جو بائبل ہو لیکن الف کی آواز نہ دے رہا ہو، اور وائی یو ڈبل یو اے کی آواز دے رہا ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ اے یوز کرتے ہیں۔ لیکن اگر الف کی آواز دے رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا یوز کرتے ہیں؟ این استعمال کرتے ہیں۔ کریکٹ یوز، ہم کیسے اس کا کریکٹ یوز کریں گے؟ ایسے الفاظ جو اردو میں الف کی آواز دیں ان کے ساتھ این لگائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات کی ہے، این ایم اے ہو گیا، این اور ہو گیا۔ اب ان کے ساتھ یہ الف کی آواز دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ این لگا رہے ہیں۔ اب اے کا بھی میں کچھ اوپر بتا چکا ہوں، پھر دیکھ لیتے ہیں، ادروائز ان کے ساتھ اے لگے گا۔ مطلب اے یونیورسٹی ہو گیا، ہاؤس ہو گیا، اور ٹیبل ہو گیا، لائن ہو گیا، بک ہو گیا، ان کے ساتھ وہ کیونکہ الف کی آواز نہیں دے رہے تھے نا، اس لیے ہم ان کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ آ لگا رہے ہیں۔ وہ کسی اور ورڈ کی، اب جو یونیورسٹی ہے وہ بڑی ہے چھوٹی اے کی آواز دے رہا ہے، ہاؤس جو ہے وہ ہے کی آواز دے رہا ہے، ٹیبل جو ہے وہ ٹے کی آواز دے رہا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ آ لگائیں گے۔ اب ہمارا جو ہے نا یوزج وہ ہوتا ہے، ہم کیسے اس کو اے اور این کیسے ہمارے انڈیکیٹ کرتے ہیں یونٹ کے ساتھ۔ این اونس از انف، اونس یہ یونٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم این لگائیں گے۔ اونس الف کی آواز دے رہا ہے، 100 سینٹی میٹر میک اے میٹر، اور 100 جب بھی 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ ہم ہمیشہ اے لگاتے ہیں۔ ہنڈریڈز ہو گیا، تھاؤزنڈز ہو گیا، ملین ہو گیا، اور ڈزن ہو گیا، ان کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ آ یوز کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی نہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اے اور این ہم پروفیشن کے ساتھ بھی یوز کرتے، پروفیشن اور ٹریڈ کے ساتھ بھی، یا ٹریڈ اور کلاس ہوگی، اس طرح کے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ کیسے یوز کرتے ہیں جی؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں جی۔ اب دیکھیں اس میں ہی از اے بزنس مین، ہی از اے بزنس مین، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پروفیشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہی از این انجینئر، انجینئر الف کی، این انجینئر، این، اب انجینئر کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس کی؟ یہ بھی پروفیشن ہے، اس کے ساتھ ہم این لگائیں گے کیونکہ الف کی آواز دے رہا ہے۔ ہی از اے لائر، یہ بھی پروفیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ آ لگائیں گے۔ اے اور این کا استعمال ہم سپرلیٹو ڈگری میں نہیں کرتے، کیونکہ سپرلیٹو ڈگری اور دوسرا ہو گیا کمپیریٹیو ڈگری، اس کا میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو بتا دوں۔ جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اس میں ای آر والی فارم لگتی ہے، جس طرح ہو گیا جی بیسٹ، بیٹر، بیٹیسٹ، اس کے بعد جی ای آر والی جب بھی فارم اس کے ساتھ لگے گی نا اس کو ہم کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، اور سپرلیٹیو ڈگری وہ تو اس کے ساتھ ہم ایس ٹی والی فارم لگاتے ہیں، اس کا موسٹ بھی لگا ہوتا ہے۔ موسٹ لگتا ہے کس کے ساتھ؟ مور لگتا ہے ہمارا کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ، موسٹ لگتا ہے ہمارا سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جب موسٹ کا ورڈ آ جائے، مطلب سپرلیٹیو ڈگری آ جائے، یہ ویری کا مین کو ظاہر کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہم آرٹیکل اے اور این یوز نہیں کرتے۔ سینٹینس کو دیکھ دیتے ہیں، ہی سا موسٹ ونڈرفل سائٹ،
اب ہم اس نے کیا بات کی، موسٹ ورڈ یوز کیا ہے، تو ہم یہاں پہ آ نہیں یوز کریں گے. دس از موسٹ انٹرسٹنگ اسٹوری. اب اس کے ساتھ بھی ہم کیا ہے، ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں سپرلیٹو ڈگری آ گئی، اس لیے ہم اس میں آرٹیکل یوز نہیں کریں گے. آئی ہوپ آپ کو اے اور این کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ میں آگے ٹیبل دے دوں گا، اس میں کون کون سے ورڈ کے ساتھ آ لگتا ہے، این لگتا ہے، دا لگتا ہے، دا نہیں لگتا، وہ آپ دیکھ لیجیے. لیکن پہلے کنسیپٹ کو سمجھ لیجیے اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھیے کہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب دوسرا ہے ہمارے پاس ڈیفینیٹ آرٹیکل. ڈیفینیٹ آرٹیکل ہم کب یوز کرتے ہیں؟ دا از یوزڈ before nouns of which there is only one. ایسے اسموں کے جو پہلے اپنی قسم میں ایک ہی ہوں، مطلب جس طرح اب زمین ہے وہ ایک ہی ہے، the sky ہو گیا، the moon ہو گیا، the sun ہو گیا، the weather ہو گیا، یہ اپنی ہی قسم میں ایک ہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ the article لگائیں گے. اب دوسرا ہے جی، اگر before a noun which becomes definite as a result of being mentioned second time، ایسا اسم جس کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہو، اس سے پہلے بھی ہم دا استعمال کرتے ہیں، مطلب جس کا ذکر پہلے بھی کیا ہو گیا اور اس کے بعد میں استعمال ہو، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ بھی ہم دا یوز کریں گے. before a noun which becomes definite as a result of being mentioned second time. اس چیز کو اب لازمی دھیان دینا ہے کہ جس اسم کا ذکر ہمارے پہلے کیا گیا اس کے ساتھ بھی ہم دا لگیں گے. آپ دیکھیں گے اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں. I saw a policeman. The policeman was very disturbed. policeman کی بات پہلے ہوئی ہے نا، تو مطلب ایسا اسم پہلے اس کا ذکر ہو گیا، سبجیکٹ کا ذکر ہو گیا، تو ہم جب دوسری دفعہ اس کا ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ ہم دا کا ورڈ یوز کریں گے. اب آگے دیکھتے ہیں جی، آگے دا کی بات کریں. اے اور این کا کنسیپٹ میں نے پیچھے سمجھا کہ اب دا کی بات ہوئی، اس کو ہم کیسے کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور کس کے ساتھ یوز نہیں کرتے. definite article. Before a singular noun is used to represent a class of object. ہم ایسے واحد اسموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو تمام جماعت یا گروہ کی نمائندگی کریں، ان کے ساتھ بھی ہم دا کا ورڈ یوز کریں گے. The dog is faithful animal. اب مطلب کس کی بات ہو رہی ہے؟ The dog is faithful animal. animal کی بات ہو رہی ہے لیکن گروپ کی بات ہو رہی ہے، گروپ میں سے جو نمائندہ نا اس کی بات کو ہم ریپریزنٹ کریں گے، اس کے ساتھ بھی ہم کیا لگائیں گے؟ دا لگائیں گے. دوسرا دیکھیں the lion is a noble beast. اب پہلے جملے میں ہمارے پاس جو تھا the dog is faithful animal، اس میں تمام وفادار کتے کی بات ہو رہی، مطلب گروپ کی بات ہو رہی تھی. the dog سے مراد یہاں پہ کتوں کی جماعت ہے. دوسرے فقرے میں شیر سے مراد تمام شیر ہیں. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ایڈجیکٹو سے پہلے آ جائے تو ہم اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ before an adjective used to represent a class of persons. the poor, all the poor، اب تمام غریبوں کی بات ہو رہی ہے. the dead، all the dead person، تمام کی بات ہو رہی ہے. مطلب کسی اسم صرف سے پہلے دا لگا کر تمام گروہ یا جماعت کے معنی ہم مطلب بتا سکتے ہیں. جس طرح پہلے میں تمام غریب لوگ ہیں اور دوسرے میں تمام مرے ہوئے لوگ ہیں. اب آ گیا زیرو آرٹیکل. باقی بھی کافی ساری چیزیں ہیں لیکن پھر لیکچر بہت لینتھی ہو جاتا ہے، پھر میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اب زیرو آرٹیکل کی بات کرتے ہیں جس میں آرٹیکل ہم یوز ہی نہیں کرتے. اے این جی آر ناٹ یوز بفور پراپر ناؤن. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پراپر ناؤن سے پہلے ہم کیوں نہیں یوز کرتے، کیونکہ کسی شہر یا شخص کے نام سے پہلے ہم یہ پراپر ناؤن ہے تو اسے ہم پہلے یوز نہیں کر سکتے. دا لاہور، دا اسلم، یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے؟ مخلط ہوں گے، ہم اس کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے. کچھ ایکسیپشن ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں، جیسے کہ دا یو ایس اے، دا یو ایس ایس آر، دا کونگو، ان کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایکسیپشن ہے. اچھا، دوسرا ہے ہمارے پاس مٹیریل نون، دھاتوں یا اجناس کے نام سے پہلے، تو ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں لکھ سکتے. دا گولڈ، دا ویٹ، یہ لکھنا غلط ہے، ایکسیپشن ہے، لیکن جب اسپیسیفائڈ ہو نا تو ہم اس کے ساتھ پھر ہم یوز کر سکتے ہیں. دا کاٹن آف ایجپٹ از ویری فائن. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے،
ایجپٹ کسی کنٹری کی مطلب کپاس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس نے مخصوص کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں دا. ویسے ہم اس کو یوز نہیں کرتے میٹیریل نون کے ساتھ. ڈیزیز ہو گیا، دا کالریا، دا ہارٹ اٹیک، دا فیور، ان کے ساتھ بھی ہم یوز نہیں کرتے. اس کے بعد ڈیز اور منتھ کے ساتھ بھی ہم یوز نہیں کرتے. دا سنڈے، دا اپریل، یہ غلط ہوگا ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم یوز نہیں کرتے. اب کچھ امپورٹنٹ ہنٹس ہیں آرٹیکل کے حوالے سے، وہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ میٹیریل نون کے ساتھ ہم یوز نہیں کرتے، لیکن اسپیسیفائڈ ہوتا اب ہم دا گولڈ آف سوات. اب دا گولڈ آف سوات کی بات، سوات کے سونے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اسپیسیفائڈ کر دیا تب ہم اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. دا ویٹ آف پنجاب، اب پنجاب کی گندم کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب مخصوص کیا جائے نا تب ہم یوز کر سکتے ہیں، مخصوص کے علاوہ ہم ویسے یوز نہیں کر سکتے، دا ان کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اب ایبسٹریکٹ نون میں بھی ہم اسپیسیفائڈ ہو تو تب ہم لگا سکتے ہیں. جس طرح ہے دا وزڈم آف سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست کی بات ہو رہی ہے تو تب ہم، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست کی بات ہو رہی ہے تو اس نے مخصوص کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست کو تو تب ہم اس کے ساتھ دا لگا سکتے ہیں، ویسے شخص کے ساتھ نہیں لگا سکتے. دا کریج آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مخصوص ہے. جب بھی مخصوص ہو گیا ایبسٹریکٹ نون میں تو تب ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دا یوز کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. اب لسٹ ٹیبل میں نے بنا کے دیا تھا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹیبل بنا کے دے دوں گا نا، جو جن کے ساتھ ہم دا یوز کرتے ہیں مسٹ یوز کرتے ہیں، دا یوز نہیں کرتے، آ یوز کرتے ہیں، این یوز کرتے ہیں، ان کی ایک میں نے ٹیبل بنایا، لسٹ بنایا تاکہ آپ کو آسانی ہو. آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ پیچھے لیکچر، جب آپ کمپلیٹ لیکچر کا کنسیپٹ دیکھیں گے نا تب آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. ویسے اگر آپ فرسٹ پیج سے لاسٹ پیج پہ چلے جائیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ جب کنسیپٹ کو اور اس کے سینٹینس کو دیکھیں گے تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. اب مسٹ بی پریسیڈڈ بائی دا. اب یہاں پہ ضروری ہے دا یوز کرنا ضروری ہے. دا جہاں پہ ضروری ہوگا نا وہاں پہ یوز کرنا ہے، یہاں پہ ضروری نہیں اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے. تو لیکن اس سے پہلے کہ آپ پہلے کنسیپٹ سمجھنے اس کے بعد اس ٹیبل کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے میں نے مسٹ، دا کو ہم نے مسٹ یوز کرنا ہے، دا یوز نہیں کرنا، آ یوز کرنا ہے، این یوز کرنا ہے. کس کے ساتھ یوز کرنا ہے وہ لسٹ دی ہوئی ہے. اب پہلا ہے سن، اس کے ساتھ ہم دا یوز کریں گے، دا سن، دا مون، دا ورلڈ، دا یونیورس. پہلے میں نے کنسیپٹ میں بتایا کہ جو اپنی قسم میں ایک ہی ہوں تو ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں. دا سن، دا مون، دا ورلڈ، دا یونیورس، دا ارتھ، دی اوشن، دی سی، دی ایکویٹر، دی قرآن، دی اسکائی. بکس کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، مطلب بائبل ہو گیا، قرآن ہو گیا، ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں، مخصوص ہے نا، اور اپنی قسم میں ایک ہی ہیں تب ہم ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اب جن کے ساتھ یوز نہیں کرتے وہ کون سے ورڈ ہیں جی؟ ہیون کے ساتھ ہم دا یوز نہیں کریں گے، ہیل کے ساتھ یوز نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی پیراڈائز، جنت کی بات، اور اس کے ساتھ ہم یوز نہیں کریں گے. پروونس کے ساتھ ہم یوز نہیں کریں گے، کنٹیننٹس کے ساتھ ہم یوز نہیں کریں گے، منتھس، ڈیز، ٹاؤنز، ویکس، ان کے ساتھ یوز نہیں کریں گے. ہاں ایک اور کنسیپٹ کی بات ہے، نیم آف لینگویج کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، لیکن جب لینگویج کا ورڈ یوز کیا جائے نا تب ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں. اب صرف آئے گا نا دی اردو، دی انگلش ہم نہیں لگا سکتے، لیکن دی لینگویج آف اردو، دی لینگویج آف انگلش، دی لینگویج آف عربک، تب ہم، کیونکہ جب ورڈ لینگویج کہا جائے نا تب ہم اس کے ساتھ دا کا ورڈ یوز کریں گے. اب آ کی بات ہے، ہسٹری، ہسٹورین، یونٹس، ون، ڈوزن، گریٹ مینی، فیو، یونیورسٹی، یورپین، ون سائڈڈ. اب ان کے ساتھ بھی ہم یوز کریں گے. اس کے بعد ہے این کے ساتھ، این کو اس کے ساتھ آئے گا جو الف کا آواز ہے، الف کا آواز ہے. این اور، این ہوٹل، ہوٹل، این آنریبل، این ایپل، این انکل، این آنٹ، این انسٹرومنٹ، این انجسٹڈ، این انڈر گریجویٹ، این انکلیئر. ان کے ساتھ ہم این یوز کرتے ہیں. باقی بھی کافی سارے ورڈ ہیں لیکن جو مین ورڈ ہیں جن کو ہم اکثر یوز کرتے رہتے ہیں سینٹینس کے اندر بھی اور ڈیلی لائف کے اندر، تو ڈیلی روٹین کی لائف کے اندر، تب ان الفاظ کا یوز کرتے ہیں. اس لیے میں نے موسٹ امپورٹنٹ ورڈ یہاں پہ
دیکھے ہوں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی 2 مرتبہ دیکھیں, دوسری دفعہ نہیں ہے تو تیسری مرتبہ دیکھیں. اگر کوئی کنسیپٹ, کسی قسم کا کنسیپٹ جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں لازم بتا دیجیے گا, انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریے اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. یہ صرف 1 پیپر کی تیاری کے لیے نہیں ہے, یہ کمپٹیٹیو ایگزام جو بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. مطلب کریکشن میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. کریکشن میں اب کریکٹ یوز آف آرٹیکل آ گیا کہ ہم کن کے ساتھ یوز کرتے ہیں, کن کے ساتھ یوز نہیں کرتے. تو وہاں پہ ہمارے پاس سینٹینس یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے کریکٹ آرٹیکل لگائیں, تب بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ ہوتے ہیں. ان کو لازمی ذہن میں رکھیے گا, ان کو لازمی دیکھیے گا. انشاءاللہ اس سے آپ کو مطلب آگے والے جو ٹیسٹ ہیں ان میں آسانی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا.